نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ دو عنوانوں پر آقا حضرات سے گزارشات رکھنا ہے۔ سب سے پہلا عنوان ذاتی گھر کی تعمیر۔ ذاتی گھر کی تعمیر انسان کی ضرورت ہے۔ اولاد کے لیے آسرا، بیوی بچوں کی تربیت میں سہولت، اپنے خاندان کی حفاظت، اچھی سوسائٹی انسان کو مل جاتی ہے مکان کی تعمیر کر لینے کی وجہ سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ 9 گھروں کی تعمیر فرمائی، جن 9 گھروں میں بقدر ضرورت وینٹیلیشن، بقدر ضرورت سڑک اور کھڑکی موجود تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مکان کی تعمیر فرمائی کہ جس سے بیویوں اور بیٹی کے درمیان کوئی الجھن پیدا نہ ہو جائے۔ روایتیں دونوں قسم کی ملتی ہیں۔ بعض روایتیں وہ ہے کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی علامت بتلائی ہے مناسب مکان کا ہونا، کامیابی کی علامت، نیک بختی کی علامت۔ 4 من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء۔ مناسب سواری، اچھا مکان، اچھا گھر، نیک بیوی، نیک پڑوسی۔ عربی زبان کی کہاوت ہے الجار قبل الدار الرفیق قبل الطریق۔ پہلے سفر کا ساتھی دیکھیے، پھر راستہ دیکھیے، پہلے پڑوسی دیکھیے، پھر صحیح مکان کا انتخاب کیجیے۔ اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاءِ۔ بدبختی اور ناکامی کے 4 اسباب ہیں: برا پڑوسی، بری عورت، نامناسب سواری، تنگ مکان۔ دوسری روایت وہ ہے کہ جن روایتوں میں مکان بنانے کی انتہا درجے کی مشغولیت، مکان بنانے کی فکر اتنی کہ آخرت سے غفلت ہو جائے، مکان بنانے کا اتنا غم کہ دوسرے حق مارے جانے لگے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کی متعدد مرتبہ نکیر فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے کل نفقۃ ينفقها العبد يؤجر فيها الا البنيان۔ عمارت میں جو مال لگایا جائے اس عمارت پر بے اعتدالی کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ، نمائش کے ساتھ، اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے
جو روپیہ بہایا جائے اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا بد منہ مما یسترہ من الحر والبرد والسباع ونحو ذلک۔ یہ روایت بہت واضح ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت آدمی کی جان پر وبال ہے مگر اتنی تعمیر کہ جس سے اس کے بچے، اس کی اولاد اور اس کے گھرانے، اس کے پردے کی حفاظت ہو جائے سردی اور گرمی سے۔ مکان بنانا چاہیے۔ مکان بنانے کے لیے کوئی مہنگے علاقے کی ضرورت نہیں ہے، نیک ماحول کی ضرورت ہے، مسجد کی قربت کی ضرورت ہے، مکتب کا ماحول مل جاتا ہو، نیک طبیعتیں میسر ہو جاتی ہوں، نیک بندیاں، دینی اجتماعات ہماری گھر کی عورتوں کو نصیب ہو جاتی ہوں۔ شیش محل کا غم مت لیجئے، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، پاش ایریے، مہنگے قسم کے فلیٹس، یہ سب مسرفانہ جذبہ ہے۔ مکان بنائیے لون کے تصور کے بغیر، فائنانس کی مصیبت کے بغیر۔ اس کے دلدل میں جا کر آپ گڑھے سے نکل نہیں پائیں گے۔ آپ بینک کو خیرخواہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ مکان کی تعمیر کیجیے، اپنے بھائی بہنوں کی میراث کی واضح تقسیم کے بعد مکان کی تعمیر کیجیے۔ میرے بھائی کا کتنا ہے، میری بہن کا کتنا ہے، میرے شادی شدہ بھائی کا کتنا ہے، غیر شادی شدہ بھائی کا کتنا ہے، میری والدہ کا کتنا ہے، اس کی شفافیت علماء سے معلوم کیجئے اور اس کے بعد ہی تعمیر شروع کیجئے۔ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتے، دل جوڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ وہ گھر ٹوٹ گئے ہیں جو دل توڑ کر بنے ہیں، وہ گھر ٹوٹنے والے ہیں جو رشتوں اور ملکیت کی شفافیت کے بغیر بنائے گئے ہیں۔ ملکیت کی تقسیم اگر بڑے بھائی نے لگایا، چھوٹے بھائی نے باہر سے پیسے بھیجے، والد صاحب کی دی ہوئی رقم سے بنایا، تو تعیین ہونی چاہیے کہ ہم یہ بطور گفٹ کے دے رہے ہیں، ہم یہ سب کا مکان بنا رہے ہیں، یا بڑا بھائی بطور قرض کے اتنا لگا رہا ہے، اتنی رقم اس کو واپس کر دی جائے گی، فلانے نے پیسہ زیادہ لگایا، فلانا مکان، فلانا حصہ اسی کا ہمیشہ رہے گا، یا یہ مکان بہر صورت سب کا برابر ہے، بہنوں کی میراث کا حصہ، ہبہ کا حصہ پورے انصاف کے ساتھ دینے کے ساتھ۔ یہ کلیریفیکیشن لائیے، یہ صفائی معاملہ لائیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مکان کے مسجد سے دوری پر افسوس کیا کرتے تھے۔ آج طبیعتیں بے حس ہو گئی، پاش اور مہنگے ایریوں میں رہنے کا غم اتنا ہے، ہفتوں مسجد کا سجدہ نصیب نہ ہو تو غم نہیں ہے، روح مردہ ہو جائے گی، آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا، ٹرانسفارمر سے آپ کا تعلق کٹ چکا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، مہینوں گزر گئے، زندگیاں گزر گئی، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بیٹی کو لے کر
کسی اللہ والے کی مجلس میں، کسی دینی ماحول میں، کسی آخرت یاد دلانے والی مجلس میں، قرآن کی تفسیر کیے جانے والے ماحول میں، دل فکر کو جلا بخشنے والی شخصیت کے پاس لے جانا نصیب ہی نہیں ہوا، اپنی پرائیویسی کے مینٹین کرنے کے شوق میں تف ہے ایسی پرائیویسی پر۔ ہمیں واستو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ سائنٹیفک کوئی لاجک ہو تو ٹھیک ہے کہ یہاں سے دھوپ آتی ہے، کھڑکی اس طرف بننا چاہیے، ادھر سے وینٹیلیشن اچھا ہے، کچن ادھر بننا چاہیے، لیکن کسی ہندو عقیدے کے نتیجے میں، کسی مشرکانہ عقیدے کے نتیجے میں فلانی رخ پر ہی میں دروازہ بناؤں گا ورنہ شانتی نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، یہ مشرکانہ تصور سے اپنی عمارتوں کو بچائیے۔ قانونی ضابطے کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، لیوٹ مل جائے، کاغذات اچھی طرح دیکھ لیے جائے، لکھت پڑھت واضح طور پر ہو جائے، جس سے زمین خریدی جا رہی ہے رجسٹری بھی ہو جائے، ٹھیکیدار کو کام کے لیے دیا جا رہا ہے، ٹھیکیدار کے قلم سے پہلی بنیاد کے پتھر سے لے کر آخری کیلے تک کی وضاحت ہونی چاہیے، پہلے بنیاد کے پتھر سے لے کر آخری کیلے تک کی وضاحت ہونی چاہیے۔ میں لفاظی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، قافیہ بندی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پوری دقت بینی سے کہہ رہا ہوں، باریک بینی سے کہہ رہا ہوں کہ جب کانٹریکٹر سے معاملہ ہو تو پوری اس سلسلے کی وضاحت ہو، صراحت ہو کہ دروازہ کس قسم کا لگے گا، لوہے کا دروازہ کتنے کیلو کا لگے گا، پی او پی لپم کیسے ہوگا، کون سے بٹن استعمال ہوں گے۔ آج کل آرکیٹیکچر کا فن اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اس کو لکھا جا سکتا ہے، تاریخ تکمیل کی ممکنہ کتنی ہو سکتی ہے، حاضری مزدوروں کی پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ واستو کے کفریہ اثرات سے بچیے، سائنٹیفک اگر کوئی لاجک ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے مکان بنائے جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کبوتر کی تصویر، مجسمے اسٹیچیو، ہرن کا اسٹیچیو، شیر ببر کا اسٹیچیو، یہ حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آئیں گے۔ ایمان والے کے گھر میں مسجد ہوتی ہے، مسجد البیت۔ ایک صاحب آ جائے، فرمانے لگے، تاجر ہے، سبزی فروش ہے، پوچھنے پر کہ اللہ کا فضل ہے جب سے کورونا آیا تہجد کا ناغہ نہیں ہوا، گھر کی مسجد ہونی چاہیے جہاں فرض نمازیں عورتیں پڑھیں، مرد اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، تلاوت کریں، کمپیوٹر کی جگہ ہے، بڑے بڑے شاندار قسم کے ٹائلٹ کی جگہ ہے، کار پارکنگ کی جگہ ہے، مسجد کا کمرہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تو مسجد کا کمرہ، اعتکاف کی جگہ جہاں پر ہماری عورتیں رمضان میں 10 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف، اعمال کا اہتمام، رات دیر گئے معمولات کی تکمیل اللہ اللہ کرتی ہو، وہاں پر بیٹھ کر اس کی فکر کرنا چاہیے۔
پردے کا لحاظ کیجیے۔ عورتوں کے نکلنے کا دروازہ الگ، مردوں کے نکلنے کا دروازہ الگ، کھانے کی بیٹھنے کی جگہ ایسی ہو کہ مرد الگ کھائیں، عورتیں الگ کھائیں، بھاوج جٹھانی دیورانی الگ کھائیں، بھائی بہن ماں باپ الگ کھائیں، ماں باپ کبھی عورتوں کے ساتھ کھائیں کبھی مردوں کے ساتھ کھائیں۔ پردے کا اہتمام، دیورانی جٹھانی سے پردہ، بالغ ہو جانے والی چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہنوں کا پردہ ایک دوسرے سے فرض ہے۔ مکان بنانے میں انٹرنس مرد اور عورت کا الگ، کچن بنانے میں عورتوں کو کھانا سرو کرنے میں ضرورت نہ پڑتی ہو مردوں کی محفل میں آنے کی۔ آرکیٹیکچر کا فن تھوڑا بہت میں نے کتابیں دیکھی، آرکیٹیکچر میں بھی جیسے یورپ اور ویسٹرن نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، انہوں نے آرکیٹیکچر کے فن میں بھی بے حیائی اور شیطانیت کے اثرات۔ باتھ روم الگ ہونا چاہیے، ٹوائلٹ الگ ہونا چاہیے۔ پہلے تو ٹوائلٹ گھر سے دور ہوا کرتے تھے تاکہ ناپاک طاقتیں، نجاست کی بدبو، جراثیم گھر سے دور رہیں۔ ہوادار مکان، کھلے مکان، وسیع و عریض صحن والے مکان، شہر کے باہر مکان، بچوں کے کھیل کود کی جگہیں۔ اس زمانے میں فلیٹ سسٹم نے، اس سے زیادہ ہماری ذہنی غلامی نے ٹوائلٹ اور باتھ روم کو ایک جگہ کر دیا۔ وضو کرنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی گھر کے مین انٹرنس پر ایک دو نل لگائے جائے جہاں پر وضو کرتا ہو اور مسجد کی طرف باوضو آتا ہو، ہر قدم پر نیکیاں، عبادت کی یکسوئی، عورتوں کو کپڑے سکھانے میں ایسے با پردہ چھت کا انتخاب، بچوں کے کھیل کود کے لیے ایسی اونچی دیواروں کا انتظام کہ جس میں پوری حفاظت صحت کی بھی ہو، دھوپ لگے، پوری حفاظت پردے کی بھی ہو کہ آس پاس کی عمارتوں سے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بنائے جانے والے مکان میں پردے کا پہلو ہرگز نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مکان کی تعمیر میں لحاظ کیجیے کہ جب اینٹ لائی جاتی ہے اور جب ریتی لائی جاتی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، سڑک کو بند کرنا نہ پڑے، گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو، اور جو قانون ہے کہ میٹیریل کسی پر گرنے نہ پائے، جانی نقصان نہ ہو جائے گزرنے والوں کا، ان سب قانونی چیزوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے تاکہ میرا گھر تو بن گیا کسی آہ سے نہ بنے، میرا گھر تو بن گیا کسی ظلم سے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے جذبے کے بغیر، عجب کے جذبے کے بغیر، دوسروں کو نیچا دکھانے کے جذبے کے بغیر گھر بھرانی کی دعوت، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانے کی دعوت کی جا سکتی ہے کسی توہم پرستی کے بغیر۔ توہم پرستی کیا ہے؟ توہم پرستی یہ ہے کہ نئے مکان میں کنواری بچی سے نئے چولہے پر دودھ رکھ کے پکایا جائے اور دودھ کو ابلوایا جائے، تبھی اس گھر میں برکت آئے گی۔ مشرکانہ عقیدہ۔ نئے گھر میں
بکرے کو لا کر ذبح کریں گے اور اس کا خون گھر کی عمارت میں ہی ڈالیں گے تاکہ ناپاک طاقتیں خوش ہو جائیں. مشرکانہ طریقہ ہے، توہم پرستی ہے. سورہ بقرہ پڑھیے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیجیے. نماز کا اہتمام جس گھر میں ہوتا ہے ان گھروں میں اللہ کی طرف سے برکت لانے والے جتنے اعمال شریعت نے بتلایا ہے ان اعمال کے کرنے والوں کو کسی بکرے کا خون دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے بگونے سے، کنواری لڑکی سے دودھ ابلوانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطانی طاقتیں رخصت نہیں ہوں گی، آپ سے اور گہری دوستی کریں گی. شیطانی ناپاک طاقتیں وہاں سے اپنا بستر پوٹلا لے نہیں جائیں گی. اڈا بنانے کا انتظام کیا ہے. اپنے شیطانوں کے ساتھ، ہم شیطانوں کے ساتھ شیطان کے رہنے کا انتظام ہو گیا. بڑی بڑی اسکرینیں، میوزک کا چلن، ننگے سر، بے نمازی پن، قرآن ماں کے جنازے پر بھی نہ اٹھے. ایسے سب بے نور گناہ کے کاموں کے بعد شیطانوں کا بسیرا تو بن سکتا ہے، رحمتیں اترنے کا مرکز نہیں بن سکتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکان کی تعمیر کی طرف شرعی حدود میں ان شرائط کے لحاظ کے ساتھ ان ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے. اولین درجے میں کوشش کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے، تھوڑا سا ہاتھ کھول دے، تو اولین ضرورت ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی ضروریات کی تکمیل فرمائے. ہر قسم کے مشرکانہ اعمال و توہمات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت